لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے. آگے ارشاد فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہو جاؤ. دنیا میں آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر وہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیوں کو سہتا ہے. ایک نوجوان اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے، اپنا کیریئر اور اپنا مستقبل درست کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے جو کچھ اس کو دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں ہوتی ہے، اس کو برداشت کرتا ہے. کاشتکار اپنی کھیتی میں مقصد ہے 2-4 مہینے کی محنت کے بعد جب فصل آئے اور فصل پک جائے تو ضروری پیسے اس کو حاصل ہو جائے. اس طرح دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو آدمی پیش نظر رکھ کر آنے والی تکلیفیں اور مصیبتوں کو سہ لیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں ہمیں روزے کا مقصد بتایا. مہینہ پورا ہوا، ہم نے روزے رکھے، اور روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا: لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم ڈر جاؤ. تقوی اختیار ہے. معلوم یہ ہوا کہ روزے کا مقصد اللہ پاک کے یہاں تقوی ہے. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ دونوں بڑے صحابی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے ایک سوال کیا: کیا کبھی کانٹوں کی باہوں سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ ایسی جگہ جہاں کثرت سے کانٹے لگے ہوئے ہو اور وہاں سے تنگ راستے میں سے آپ کو نکلنا ہو، گزرنا ہو، تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اپنے کپڑے سمیٹ لوں گا اور ہر طرف سے بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا. فرمایا بس یہی تقویٰ ہے. اس کانٹوں والی دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے اس سے روکتے ہوئے اگر آدمی اپنے آپ کو صحیح موت تک لے گیا، منزل تک لے گیا، یہ اس کا تقویٰ ہے. یہ اس کے لیے تقویٰ کی دنیا پر جو کامیابیاں قرآن میں اور حدیث شریف نے ذکر فرمائی اس کو ملنے والا ہے. تو ہم بھی غور کریں کہ تقویٰ روزے کا مقصد. آگے آنے والی جو عید ہے بقرہ عید، اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارا گوشت لن ينال الله لحومها، اور نہ اس کا خون جانور کا پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن اللہ پاک کو تمہارا تقوی بھی حاصل. یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں روزے میں بھی اور اسی طرح اقیم الصلاۃ بھی نماز میں فرمایا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کے لیے بھی پہلی آیت ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہ قرآن کریم. اور قوم نے فرمایا جو اس کتاب پر پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. تقویٰ کو قرآن کریم نے 80 سے زیادہ آیات میں ذکر فرمایا. یہ لفظ قرآن کریم کے ان الفاظ میں سے ہے، 4-5 کلمات میں سے جو اللہ پاک نے کثرت سے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. یہ الفاظ کی کثرت تقویٰ کی بنیاد پر ملنے والے انعامات اور تقویٰ نہ حاصل ہونے کی بنیاد پر کیا زحمتیں اور پریشانیاں ہوئی، قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا. مجھے اور آپ کو جمعہ کا غسل اور لباس پہن کر ہم آتے ہیں. اس جمعہ کے لباس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا. اے آدم کی اولاد، قرآن کریم کی کسی بھی صورت میں اللہ پاک نے یا بنی آدم سے خطاب نہیں فرمایا، لیکن سورہ اعراف میں کثرت سے یا بنی آدم کو ذکر فرمایا. تو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارنے کا درد. معلوم ہوا کہ لباس کے اللہ پاک کو بڑے انعامات میں سے ہے کہ اللہ پاک اس کو انزلنا پڑتا. لباس کی واری، یہ لباس کیوں ہے؟ تصور سنبھالنے کے، ورشا اور اپنی خوبصورتی، اپنا بناؤ سنگار بتلانے کے لیے. ایک پرندے کے جیسے پر ہوتے ہیں، ایک اندر کے پر ہوتے ہیں، ایک اوپر کے پر ہوتے ہیں. اندر کے پر سے اس کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے اور اوپر کے پر بناؤ سنگار ہے، وہ زینت کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا ورشا، لباس بھی انسان کا اندر کا لباس سطر چھپانے کے لیے، اور اوپر جو دوسری چیزیں لگاتا ہے یہ اپنا اچھا بتلانے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا اچھا دکھانے کے لیے. یہ علم انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ، یہ زینت کے لیے انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے. اللہ پاک نے کپڑوں کا ذکر فرمایا اور فوراً ارشاد فرمایا وہ لباس التقویٰ، اور تقویٰ کا لباس. تقویٰ ایک اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے والی چیز ہے، اللہ پاک سے ڈرنے والی چیز ہے، لیکن وہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لباس کا تقویٰ کا بھی ایک لباس آتا ہے. اس لباس کو وہ لباس التقویٰ اور اس کو خیر اور بہتر فرما. اسی طرح دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھی، حج کے موقع پر لوگوں کو حج کے لیے جاتے تھے اور کچھ کھانا پینا ساتھ میں نہیں لے جاتے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ. اور فوراً فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین سوچا بہترین کھانا تقویٰ. عجیب و غریب قرآن کریم کا یہ انداز ہے، جہاں عقائد ذکر کیے جاتے ہیں وہاں بھی اللہ پاک تقویٰ کا حکم کرتا ہے، اور جہاں عبادات کو ذکر کیا جاتا ہے وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ کا ذکر فرماتا ہے. بار بار قرآن کریم سے آئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقویٰ اختیار کرو اور اس کا ایک سبب ہے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار ہے. اس لیے فوراً فرمایا وکونوا مع الصادقین. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے. 50 دن اللہ پاک نے آپ کا بھی فرمانی بھائی صاحب کیا، اور ان کی آیتوں کے بیچ میں قرآن کریم کی یہ آیت ذکر فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور صدقوں کے ساتھ. صادقین جو موت کے بھی سکتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے بھی سکتے ہیں. منافقین مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ظاہر میں اسلام کا اعلان کیا ہے اور اندر سے وہ کفر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ پاک کو جانتے ہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. لیکن آگے فرمایا واللہ یشهد
ان المنافقین لکاذبون، اللہ پاک گواہی دیتے ہیں کہ منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ پاک فرمانے ہیں یہ منافقین گواہی دے رہے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں، یعنی زبان سے بول رہے ہیں انک لرسول اللہ اور دل میں آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے بیچ میں جملہ فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ پاک کو معلوم ہے وہی تو بھیجنے والے ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ پاک گواہی دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی زبان سے تقویٰ کا لفظ بولے لیکن اندر ایمان نہیں ہے تو اس کو تقویٰ ہی نہیں کہا جائے۔ تقویٰ کا تعلق اس طریقے سے زبان سے ہے، اس طریقے سے دل کے عقیدے کے ساتھ۔ تقویٰ کا تعلق عبادات ہے، بلکہ عجیب و غریب ہے، تقویٰ کا تعلق قرآن کریم میں معاملات میں سب سے زیادہ ہے۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، نکاح کے خطبے کی تینوں آئے ہیں، تینوں میں تقویٰ کا حکم فرمایا ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے سورہ طلاق، جہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے ہر ایک اپنے آپ کو کچھ غم اور افسوس کر رہے ہیں اور یہ سمجھے کہ میرے سے علیحدہ ہونے کے بعد اس کو کون شوہر ملے گا یا اس کو کون بیوی ملے گی۔ شوہر کے دل میں یہ تفکر ہو، عورت کے دل میں یہ غمن ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہیں پر تقویٰ کے سلسلے کی 5 آیتیں ذکر کر، نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں تینوں آیتیں حق تقاۃ، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس، وہاں بھی آگے تقویٰ کا ذکر۔ یہ طلاق کے موقع پر بھی قرآن میں یہ 5 چیزیں ذکر فرمائی، تقویٰ کی بنیاد پر 5 بڑے بڑے انعامات کا ذکر فرمایا۔ یہ انسانوں کو بتلایا جاتا ہے کہ نماز کا تقویٰ نماز کے ساتھ وابستہ ہے، روزے کا تقویٰ لعلکم تتقون روزے کے ساتھ، قربانی کا تقویٰ قربانی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے معاملات کا تقویٰ، میاں بیوی کے آپسی تعلقات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو بلیک میلنگ کرنا چاہتی ہے، اس کا استحصال، اس کو دبانا چاہتی ہے، کوئی دوسری رنگ پکڑ، تو کبھی شوہر اپنی بیوی کو ستانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں کے پرائیویٹ تعلقات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورت تکلیف کو سہ لیتی ہے اس لیے کہ اس کی بیچاری کی مجبوری، کبھی شوہر کو تکلیف برداشت کر لیتا ہے اس کی کوئی مجبوری سمجھ کر وہ اس کو اپنا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کا خوف اور خشیت ہی وہ ہے جو کسی ایک کو دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے۔ عام مطلب یہ ہوتا ہے لڑکی سہ لیتی ہے، شوہر سہ لیتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتیں دوسروں کو کیا کہتے ہیں۔ ایسے موقع پر تقویٰ ہی وہ ہے جو آدمی کو دوسرے پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کی تشریح فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اچھا ٹھکانہ آ جائے، لڑکی کا یا لڑکے کا، خاص کر کے لڑکے کی طرف سے آ جائے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، ایسے آدمی کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری اور جس کے اخلاقوں میں اطمینان ہے، ترضون تم راضی فزوجوہ، تو اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرا۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح فرماتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیندار اور اخلاق والا لڑکا مل جائے تو اپنی لڑکی کا ٹھکانہ اس سے کر دو، اس کی بنیاد پر حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر وہ لڑکا دیندار اور اخلاق والا ہے تو اگر آپ کی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تب تو کوئی مرض نہیں کرتا، لیکن اگر اس کو آپ کی لڑکی سے کوئی تکلیف ہے یا کسی وجہ سے وہ آپ کی لڑکی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ایسے موقع پر اس کا تقویٰ ہی اس کو روک سکتا ہے۔ تنہائی میں اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو اس کو روکے گا اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی کرنے۔ تو یہ حسن بصری وجہ بتلاتے ہیں کہ اگر تقویٰ کی بنیاد پر شادی بیاہ نہیں ہوئے تو پھر لڑکے لڑکی کے لیے پریشانیاں پیش آئیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کا تعلق شریعت مطہرہ کی زندگی کے ہر مسئلے سے رکھتا ہے۔
جس لائن میں بھی آپ جاؤ اللہ پاک کے احکام، حدیث شریف میں فرمایا حلال بین و حرام بین وما بینہما مستوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث اور دین اور شریعت میں حلال چیزیں اللہ پاک نے واضح فرما دی اور حرام چیزیں بھی اللہ پاک کی طرف سے کھول کر بتلا دی گئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق دلیل کے اعتبار سے وہ حلال ہے یا حرام ہے، دونوں قسم کی دلیلیں وہاں نظر آ رہی ہے، اور ایک مفتی اور مختلف فیصلہ نہیں کر پاتا ہے اس سلسلے کے اندر تو دعو عظیمہ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو بھی یاد کو بھی چھوڑ دو اور غیبہ شب اور صبح کو بھی چھوڑ دو۔ یہ تقویٰ کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے ہمیں فرمایا ہے۔ اب ہر عبادت کا تقویٰ ہے، ہم نے روزے رکھے رمضان کا مہینہ اور اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون۔ روزے میں سب سے بنیادی چیز جو ہے اللہ پاک کی طرف تین چیزوں سے روکا جائے، کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلقات، یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، اللہ پاک کی طرف سے حلال کی ہوئی نعمتیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ان سے روک کر یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ باقی 11 مہینے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بھی میں روکوں۔ جب رمضان میں عید میں اللہ پاک کی حلال کی ہوئی چیزیں سخت پیاس لگ رہی ہے، اکیلا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تب بھی ایک مومن اور ایک مسلمان پانی استعمال نہیں کرے گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ چیزیں ایک مہینے کی مشق کے ذریعے اللہ پاک نے یہ بتلایا، کہتے تو کتنا محبت والا انداز فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزے محض تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئے ہیں، اس محبت اور عشق کی دنیا میں تم سے پہلے بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے اور امتیں گزری ہے، وہ بھی اس روزے کو رکھ چکی ہے اور تمہیں بھی اس کو رکھنا ہے، اس لیے انجانا پر نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا روزوں کا ایک سلسلہ ہے اور ان روزوں کے ساتھ اس امت کو بھی روزے میں شریک کر دیا۔ اور روزوں کی فضیلت کیوں آئی ہے؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیان قرآن سے فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک نے رمضان کے روزے پر تو روزوں کی فضیلت قرآن کریم کی عظمت کے پیش نظر رکھتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن نے جہاں رمضان کی تعریف فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا ذکر کیا، اور جہاں قرآن کا ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات، اور اسی کو دوسری جگہ لیلۃ القدر فرمایا، لیلۃ القدر میں نام۔ تو تقویٰ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا ہے، حلال چیزوں کو جیسے ہم نے رمضان میں چھوڑا، اب ایک مومن کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ باقی 11 مہینے جو چیزیں ہم نے حرام کی اس سے بچنے کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے تیرے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کیا۔ ہر عبادت کا اپنا تقویٰ ہے۔ بہت سے لوگ کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں جسے بقرہ عید آ ہی رہا ہے کہ اتنے لمبے لمبے جانوروں کی قربانی کر کے کروڑ ہر کروڑ روپئے امت مسلمہ کے کھانے پینے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بجائے کوئی فیکٹری کھول دی جائے اور غریبوں کو مزدوری پر لگا کر کام کاج کیا جائے، یہ اس طرح کی بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ کبھی شادی کے موقع پر نہیں کہا جائے گا کہ اتنا کروڑ کا خرچہ کیا، اس کے بجائے یہ کیا جائے، اور کسی فنکشن کے لیے نہیں کہا جائے۔ معمولی شادیوں میں بھی 25-30 ہزار روپئے کا کھانا پینا زیادہ اور عام ہو گیا، اس موقع پر کبھی نہیں، اور بقرہ عید کا موقع آئے گا، صدقہ فطر کا موقع آئے گا، زکوٰۃ کا موقع آئے گا، تب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کو اس طرح استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ تو دی جاتی ہے اور استعمال ہوتی ہے، لیکن قربانی کا جانور مہنگا ہوتا ہے اور اس کا گوشت اور اس کی دوسری چیزیں فائدہ اٹھائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے نماز میں بھی تقویٰ فرمایا، روزے میں بھی تقویٰ، شادی بیاہ میں بھی تقویٰ فرمایا، معاملات میں بھی تقویٰ کا حکم دیا بار بار، لیس البر کے ذریعے بتلایا کہ صرف نماز یہی تقویٰ والی نہیں ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور پھر آگے اس کے بعد مسکین، یتیم، بیوہ، سماج کے کمزور طبقہ ان سب کی مدد کرنے کا قرآن نے ذکر فرمایا۔ تنہا آیت الفیل ہے، نیکی اور تقویٰ والی آیت۔ تو اللہ مقداری فرماتے ہیں نماز سے جو تقویٰ آئے گا وہ روزے سے نہیں آئے گا، روزے کا جو تقویٰ ہے وہ روزہ رکھنے سے ہی آئے گا، قربانی سے
تقویٰ اللہ پاک کو ہمارے جو مطلوب اور پسندیدہ ہے، ولکن ینالہ التقویٰ، وہ قربانی والا تقویٰ نماز سے نہیں ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگ، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ مجلے کی توفیق دی۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ روزے ہم سے کیوں رکھوائے گئے۔ یہ تقویٰ اللہ پاک کے احکام پر عمل کر، اپنی نگاہوں کو جیسے رمضان میں نیکی رکھا اس کو نیکی رکھنا ہے، کھانے پینے کے حلال چیزوں سے اپنے کو دور رکھا، اب حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکات سے نوازے اور تقویٰ والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔